السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایوب خان کے سنہری دور کے حوالے سے ایک آرٹیکل پڑھنے کا موقع ملا۔ لکھنے والے نے ایوب خان کے دور میں ملک کی تیزی سے بڑھتی معاشی اور اقتصادی ترقی کا ذکر تو کیا، مگر اس غیر معمولی ترقی کی وجوہات پر روشنی نہیں ڈالی۔ چنانچہ ناظرین، میں نے سوچا کہ اس کے پس پردہ حقائق پر بھی ذکر ہو جائے۔ وہ لکھتے ہیں، ایوب خان کے دور میں پاکستان پر کوئی قرضہ نہیں تھا۔ پاکستان قرض لینے کی بجائے قرض دینے والے ممالک میں شامل تھا۔ اس دور میں پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو 120 ملین کا ترقیاتی قرضہ دیا۔ ایوب خان نے جب اقتدار سنبھالا تو ڈالر 4 روپے کا تھا، اور 11 سال بعد جب وہ چھوڑ کر گئے تب بھی ڈالر 4 روپے کا ہی تھا۔ ایوب خان کے دور میں ایک چینی وفد پاکستان آیا تو حبیب بینک کی عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا، اور وہ پاکستان سے اس کا ڈیزائن لے کر گئے۔ اس دور میں کراچی کا مقابلہ لندن اور نیو یارک سے کیا جاتا تھا۔ ایوب خان کے دور میں صنعتی ترقی کی شرح پاکستانی تاریخ کا ریکارڈ 9% تھی۔ یہ شرح آج کے دور میں چین کی ہے۔ بے روزگاری کی شرح 3% تھی، جو پاکستان کی تاریخ میں کم ترین ہے۔ جب ان کو اقتدار ملا تو قومی بچت GDP کا 2.5 تھی۔ ان کے اقتدار میں آمد کے بعد یہ 10.5% پر پہنچ گئی۔ ایوب خان کے آمرانہ دور میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا سرپلس بجٹ پیش کیا گیا۔ اس دور میں جنوبی کوریا نے تیز رفتار ترقی کے لیے پاکستان سے اس کا 5 سالہ منصوبہ لے کر اس پر عمل کیا۔ ان کے دور میں ملک بھر میں بینکوں کی تعداد میں 5 گنا جبکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد میں 11 گنا اضافہ ہوا۔ سٹاک ایکسچینج نے 1.7 ارب سے 5.2 ارب کی چھلانگ لگائی۔ سٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 81 سے 282 ہو گئی۔ پاکستان میں گیس میٹر نہیں ہوتے تھے اور نہایت معمولی سا فکس بل آتا تھا۔ پاکستان کے قومی ادارے اپنی ترقی کے معراج پر تھے۔ مثلاً PIA کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کئی بڑے اور بہت سارے چھوٹے ڈیم بنائے گئے، جس سے آج بھی ملک مستفید ہو رہا ہے۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان کے اہم ترین بیراج، ہیڈ ورکس اور نہریں بنائی گئیں۔ نہروں کی کل لمبائی 56,073 کلومیٹر تک پہنچا دی گئی، جس کے بعد پاکستان دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام رکھنے والا ملک بن گیا۔ ناظرین، اب آتی ہوں اس پس پردہ حقائق کی جانب کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ابھی آزاد ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے کہ ملک نے اتنی ترقی کر لی کہ پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضہ دینے والوں میں شمار ہونے لگا۔ 11 سال تک ڈالر کی قیمت 4 روپے ہی رہی، اور وہ سرپلس بجٹ کس نے پیش کیا تھا؟ اور ملک کی ترقی دوسرے ممالک کے لیے اتنی حیران کن تھی کہ جنوبی کوریا کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے پاکستان سے 5 سالہ منصوبہ لے کر عمل کرنا پڑا۔ تو ناظرین، حقائق یہ ہیں کہ حضرت صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب ایک ممتاز ماہر اقتصادیات تھے۔ آپ عالمی مالیاتی اداروں میں نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے بلکہ ان اداروں کے اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے۔ چنانچہ آپ ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر اور IMF کے سٹاف میں بطور ایگزیکٹو سیکرٹری کی خدمات بجا لاتے رہے۔ مغربی پاکستان میں آپ سیکرٹری فائنانس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری تعینات رہے۔ آپ کے دستخطوں سے پاکستان کی کرنسی نوٹ بھی جاری ہوئے۔ سیکرٹری فائنانس کی طور پر آپ نے غیر معمولی طور پر ملک کی معاشی بہتری کے لیے کام کیے۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی جوہر شناس نظر نے آپ کا انتخاب کیا اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے آپ کو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن مقرر کیا۔ اس کمیشن نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ آپ نے اس کمیشن میں خدمت کے دوران پاکستان کی تعمیر کے لیے جامع 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ شروع کیا، جس کے ذریعہ تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم اور ان سے نکلنے والی نہروں کے عظیم منصوبے شروع ہوئے، جو آج پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی ملی خدمات کا سلسلہ جنرل یحییٰ خان کے دور میں بھی جاری رہا۔ صدر یحییٰ نے آپ کو اقتصادی امور کے لیے اپنا مشیر مقرر کیا۔ یہ عہدہ وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ 1971 کے دوران پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال انتہائی دگرگوں
اور مشکلات کا شکار تھی۔ ان حالات میں آپ نے 1971 اور 72 کا کامیاب وفاقی بجٹ پیش کیا، جو ایک متوازن اور پاکستانی معیشت کو سہارا دینے والا بجٹ تھا۔ یہ آپ کا ایسا کارنامہ تھا جس کو اس وقت کے سیاستدانوں اور دانشوروں نے شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ اس بجٹ کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ عوام کے بوجھ کو کم کرنا اور خود انحصاری کی منزل کی نشاندہی اور عزم تھا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب بھٹو دور میں بھی ورلڈ بینک سے منسلک ہو گئے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ ایک پاکستانی ماہر اقتصادیات کو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر اور IMF کے سٹاف میں بطور ایگزیکٹو سیکرٹری تعینات کیا گیا۔ اس دوران بھی آپ کو کئی لحاظ سے وطن عزیز کی خدمت کی توفیق ملی اور آپ پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے مفید مشوروں سے نوازتے رہے اور عملی کوششیں بھی کرتے رہے۔ ناظرین، عالمی مالیاتی اداروں سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان کے لیے کئی مواقع پر آپ کو اہم خدمات کرنے کی بھی توفیق ملی۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب نے ساری عمر ملک و قوم کی خدمت میں صرف کر دی اور اپنی خداداد صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ذریعہ نہ صرف ملک کے اندر رہ کر پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں، بلکہ بیرون ملک رہ کر بھی اپنے وطن کا نام روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے فیض کو جاری رکھے۔ ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ، ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ ناظرین، آخر میں مجھے یہ بات بہت دکھ سے کہنا پڑ رہی ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے عاطف میاں کے ذریعے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کا موقع مہیا کیا، مگر بدقسمت قوم نے اسے ٹھکرا دیا۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔